آپ دیکھ رہے ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات، حالت حاضرہ پر تبصروں، تجزیوں، خبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن رضا سیفی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام نیوز لائن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید طاہا۔ ناظرین، تازہ ترین صورتحال آپ کو بتاتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاملات سلجھنے کے بجائے مزید بگڑتے جا رہے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے ایک ایسا بیان دیا ہے جس سے واشنگٹن سے لے کر برسلز تک کھلبلی مچا دی ہے۔ باقر کالیباف کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اس خطے میں اپنی مداخلت سے نہ صرف جہاز رانی کی سپلائی کو داؤ پر لگا دیا ہے، اور ایران کا پیغام بھی صاف ہے کہ اگر ہماری معیشت کا گلا گھونٹا گیا تو ہم بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ لیکن دوسری طرف سے آنے والی آواز بھی نرم نہیں ہے۔ امریکی وزیر دفاع، جنہیں دنیا وزیر جنگ کے طور پر دیکھ رہی ہے، انہوں نے واضح وارننگ دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم تصادم کے حامی نہیں ہیں، لیکن یاد رہے کہ اگر ایران نے آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا یا عالمی تجارت کی راہ میں رکاوٹ ڈالی تو اس کا جواب اتنا سخت ہوگا کہ طہران اسے مدتوں یاد رکھے گا۔ آج کے پروگرام میں ہم ان تیکھے سوالات کے جوابات تلاش کریں گے۔ آبنائے ہرمز صرف ایک سمندری راستہ نہیں ہے بلکہ دنیا کی شہرک ہے۔ اگر یہ بند ہوئی تو عالمی معیشت کا کیا بنے گا؟ کیا ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے تمام دروازے مستقل طور پر بند ہو چکے ہیں؟ کیا پیٹرول اور گیس کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہونے والی ہیں؟ اور کیا چین اور روس اس معاملے میں ایران کا ساتھ دیں گے یا امریکہ تنہا اس محاذ کو سنبھالے گا؟ تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا خلیج فارس کا نیلا پانی اب بارود کے بو سے بھرنے والا ہے؟ کیا مشرق وسطی کی ابھرتی ہوئی طاقت ایران ہے؟ تو دوسری طرف دنیا کی سب سے بڑی فوجی قوت امریکہ سالہ سال کی کشیدگی، پابندیاں اور لفظی گولہ باری اب ایک ایسے موڑ پر آ پہنچی ہیں جہاں ایک چھوٹی سی غلطی پوری دنیا کا نقشہ بدل سکتی ہے۔ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاملات اب سلجھنے کے بجائے مزید الجھ گئے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے ایک ایسا بیان دیا ہے جس نے واشنگٹن سے لے کر برسلز تک کھلبلی مچا دی ہے۔ کالیباف کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اس خطے میں اپنی مداخلت سے نہ صرف جہاز رانی کو خطرے میں ڈال دیا ہے بلکہ عالمی توانائی کی ترسیل یعنی گلوبل انرجی سپلائی کو بھی داؤ پر لگا دیا ہے۔ ایران کا پیغام صاف ہے۔ اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں گل عائشہ ہیں، ماہر بین الاقوامی امور ہے، آپ کو شو میں ہم جوائن کریں گے، بہت خوش آمدید کہیں گے۔ عائشہ صاحبہ، دیکھ رہے ہیں ہم کہ جو مذاکرات ہیں وہ تعطل کا شکار ہیں، اور اگر ہم تازہ ترین بات یہ کریں کہ ایران کی جانب سے جو یو اے ای پر جو حملہ کیا گیا ہے، ہم دیکھ رہے تھے کہ ایران کی جانب سے جو خلیجی ممالک تھے ان پر جو حملے کیے جا رہے تھے ان میں ایک تعطل آ گیا تھا، ایک وقفہ آ گیا تھا، ٹھہراؤ آ گیا تھا، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دوبارہ حملہ کیا گیا ایران کی جانب سے یو اے ای پر، آپ کیا سمجھ رہی ہیں؟ اور دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے اس کی مذمت بھی کی ہے۔ آپ کیا دیکھ رہی ہیں اب سچویشن کس طرف جاری ہے؟ کیا ہم یہ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں خدا نخواستہ یو اے ای کے ساتھ ایران کے معاملات خراب ہونے والے ہیں؟ بہت شکریہ، آپ کی بات بالکل درست ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ہم بجائے اس کے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی ایسی سیٹلمنٹ سامنے آ جائے جس میں نہ صرف یہ کہ پوری دنیا کا فائدہ بلکہ ریجن میں بھی اسکلیشن کم ہو، لیکن ابھی جو یہ بڑھتی ہوئی سچویشن دیکھ رہے ہیں شاید اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں چاہ رہی ہیں کہ ان کے اکارڈنگلی جو سیٹلمنٹ کا وہ پلان چاہ رہے ہیں بس ویسے ہی ڈیل ہو اور دوسرے کی بات نہ مانی جائے۔ آپ دیکھیں جو انہوں نے نیا جو تھرڈ پلان ہوگا جو ریوائز کر کے ایران نے دیا ہے اپنا 14 پوائنٹس، وہ بڑے ریزنیبل سے ہیں۔ آپ اگر اس کو دیکھیں تو بہت ساری چیزوں پہ انہوں نے نرمی بھی دکھائی، جس کو میں کہتی ہوں کہ یہ ٹون ڈاؤن کیا انہوں نے، لیکن ساتھ ہی امریکہ نے جو اپنا وہ آپریشن فریڈم سٹارٹ کیا ہے جس پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک میسو ملٹری انیشیشن ہے جس میں وہ جو شپس ہیں ان کو وہ کریں گے، سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے اور وہاں اسٹیٹ آف ہارمز سے نکالیں گے۔ تو مجھے لگتا ہے یہ اٹس آئیڈیلزم، یہ کچھ سمہاؤ جیسے ہم اپنے نیبرہڈ میں ان کو تھوڑا سا کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ
बॉलीवुड मूवीज जो बनाते हैं आप उसी के ऊपर फिर प्लान भी बनाते हो, तो मुझे लगता है ये भी कोई अमेरिका की कोई मूवी है हॉलीवुड जिस पे ऑपरेशन फ्रीडम उन्होंने स्टार्ट किया है, जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है और उसमें बहुत सारे डेंजरस एस्केलेशंस हो सकती हैं। छोटी सी गलती जो है वो चीज़ों को बढ़ा सकती है और हम देख भी रहे हैं कि वो रिएक्शन भी हमने देखा उस ऑपरेशन फ्रीडम का। तो इस पर टोन डाउन करना दोनों का बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर ये कहें हम कि इसमें कोई ऐसा वो सामने नहीं आ रहा, यानी बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं चल रही है, तो ऐसा नहीं है। देखें अभी उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना विजिट करेंगे, आज उन्होंने जाना है, अब वो वहाँ जाएंगे और हम देख रहे हैं कि 12 से 13 मई के दौरान में यूएस प्रेसिडेंट ने भी चाइना जाना है, तो शायद अब चाइना का भी इसमें रोल हमें सामने नजर आएगा, जिसमें ऑब्वियसली अराक्ची साहब जो हैं वो ब्रीफ करेंगे चाइना को अबाउट के जो ट्रंप के आने से पहले किन बातों पे डिस्कशंस किस तरह करनी चाहिए, ईरान का क्या मौक़िफ़ है, स्पेशली जो नए 14 पॉइंट्स हैं उसमें उन्होंने कहा है कि आप हमें एक टाइम पीरियड बता दें जो 15 ईयर्स समथिंग का है, जिसमें हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करेंगे और उसके बाद उन्होंने कहा बस उतना ही करेंगे जो हमारे सिविलियन पर्पस के लिए होगा। फिर उसके बाद उन्होंने पार्शियल जो है स्टेप बाय स्टेप स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन करने की बात है। तो वो जो अब नए 14 पॉइंट्स हैं वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं, पेपर पे तो बेहतर नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो वो और इन रीजन जो ऑन पॉइंट जो एस्केलेशन है वो भी अपनी जगह मौजूद है। मेरा ख्याल है कि वो इसलिए भी कर रहे हैं बिकॉज वो कहते हैं कि आप जब भी डील में जाएं तो उससे पहले कम से कम आप प्रेशर दे चुके हों, आप विनिंग पोजीशन में अपने आप को दिखा रहे हो, तो वो भी दोनों पार्टीज कर रही हैं, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही है। मेरा ख्याल है अब पाकिस्तान के साथ साथ चाइना का रोल भी मई में हमें बहुत क्लियर होगा। 13-14 ऑफ मई जो एक्सपेक्टेड डेट है मिस्टर ट्रम्प की, और ये जो आज विजिट है फॉरेन मिनिस्टर को, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर होंगी। ठीक है, जनरल समरेज सालिक साहब दिफाई तज्जियाकार हैं और एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आफ्ताब हुसैन दिफाई तज्जियाकार हैं, ये दोनों भी हमें शो में ज्वाइन कर चुके हैं, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आफ्ताब साहब, मैं आपकी जानिब बढ़ूँगा, जिस तरह से आयशा साहिबा ने फरमाया, अब आप क्या समझ रहे हैं कि जो हम देख रहे हैं ईरान की जो जानिब से मुत्तहिदा अरब अमीरात पर हमला किया गया है, और हम देख रहे थे कि ईरान की जानिब से जो खलीजी ममालिक पर हमले किए जा रहे थे उनमें एक तातुल आ गया था, लेकिन अब ये सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है। आप क्या देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में ऐसा लगता है, आप क्या समझते हैं कि ईरान और मुत्तहिदा अरब अमीरात के दरमियान भी कोई मामलात ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहबा की बात को आगे ले जाते हुए, अभी तक ईरान ने ये नहीं माना कि उन्होंने मिसाइल दागे हैं, और इससे जो अच्छी बात ये हुई है कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया ने यूएई की मजम्मत की है उसके पे जो हमला किया गया है, तो इसमें स्पॉयलर्स का रोल भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। नंबर 2, सैटेलाइट का दौर है, मिसाइल्स जब भी कहीं से चलाए जाते हैं, दागे जाते हैं, तो उसको बड़ी आसानी से ट्रैक किया जा सकता है कि किस डायरेक्शन से, कहाँ से ये मिसाइल्स आए हैं। अभी तक ना इजराइल ने इसको कोई वीडियो इसकी लीक की है, ना अभी तक अमेरिका ने कोई इस तरह का सबूत दिया है, तो हमें बहुत कॉशन होना चाहिए। अभी तक जब तक ईरान ये मान नहीं लेता कि उसकी तरफ से मिसाइल हमले किए गए। इसी दौरान अब्बास कराची ने भी एक स्टेटमेंट दी है और अमेरिका से कहा है कि प्लीज़ खबरदार रहें स्पॉयलर से, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहबा ने फरमाया मुज़ाकरात इस वक्त बहुत मुस्बत अंदाज में आगे चल रहे हैं, और इस वक्त स्पॉयलर्स का रोल जो है वो बहुत क्रूशल और बहुत ही वो क्रिटिकल हो गया है उन लोगों के लिए जो इन मुज़ाकरात को कामयाब नहीं होना देख रहे हैं। 2 फेजेस के अंदर ये दिए ईरान ने, और काफ़ी उसमें लचक है। फेज़ 1 में जंगबंदी है, उसके बाद गारंटी है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, और नंबर 3 इनका इनखला है एरिया से अमेरिकन अफवाज का, और फेज़ 2 के अंदर फिर वो एनरिचमेंट की बात कर रहे हैं, और उसके बाद हुर्मस की भी वो बात कर रहा है कि जी फेज में हम खोलेंगे। इसमें भी आपको ये पता होना चाहिए कि हुर्मस को ईरान ने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, एक नदरन पार्ट है और एक सदरन पार्ट है। सदरन पार्ट इज टोटली माइंड, जो ओमान की साइड पे जाता है, और नॉर्थ के अंदर उनका पूरा कंट्रोल है ईरान का, उसमें से कोई शिप स्कॉट करते हुए भी वहां से नहीं गुजर सकता। तो इस वक्त जो सिचुएशन है उसको मैं कहूँगा कि आग सुलग रही है, मीन्स के ना पूरी तरह जल रही है और ना पूरी तरह बुझ रही है। ठीक है जनरल साहब, मैं आपके जाने बढ़ूँगा। आपने हमारे दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, आप अब क्या समझते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के तमाम जो दरवाजे हैं मुस्तकिल तौर पर बंद हो चुके हैं, या अब भी कोई उम्मीद बाकी है?
جی جنرل صاحب. تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے پروگرام میں لیا. دونوں پینلسٹ کو سلام. دیکھیں میری اسیسمنٹ میں تو راستے بند نہیں ہوئے. یہ صرف ابھی پریشرائزنگ ٹیکٹکس ہے کیونکہ امریکہ ایک سپر پاور ہوتے ہوئے اس کے لیے اس طرح کی شکست کو ڈائجسٹ کرنا بہت مشکل ہے. امریکہ کے بارے میں شروع سے وہ ان کی ہمدردی رہی ہے اور پرٹیکولرلی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ تو بہت زیادہ پیراڈاکسیکل رہے ہیں اپنے سٹیٹمنٹس میں. کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. اور اس سے پہلے بھی وہ ایران کو بہت انہوں نے دھمکانے کی کوشش کی لیکن ایران ان کے دھمکاوے میں نہیں آیا. ابھی بھی وہی سلسلہ جاری ہے کہ ہم ایسا کریں گے کہ ایران اپنی پتہ نہیں کتنی صدیاں یاد رکھے گا. اس طرح کی باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں. تو میرے نزدیک پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے کوئی ایک وار ٹرافی چاہیے. وہ چاہتے ہیں کہ نیوکلیر ڈیل کے اوپر کوئی ایسی انہیں ڈیل مل جائے جو کہ اوباما کی جو ڈیل تھی اسے بہتر ہو اور وہ اپنی ایک جسٹیفیکیشن کریٹ کر سکیں کہ وہ اس جنگ کے لیے کس لیے گئے تھے. ایران ان کو یہ ٹرافی دینے کے لیے تیار نہیں. ایران جو ہے کہتا ہے وہ ریورس سیکوینس میں ٹاکس چاہتا ہے کہ پہلے جو ہے وہ ایشورنس کی بات ہو, سینکشن لفٹ ہو, اس کی بات ہو, اسٹریٹ آف ہارمز کی بات ہو, آخر میں جا کے دیکھیں گے نیوکلیر کے اوپر کیا بات چیت کرنی ہے. میرے نزدیک آگے جو کرٹیکل ٹائمز آ رہے ہیں لائک اراکچی جو ہے وہ گئے ہیں چائنا, وہاں پہ ڈیفینیٹلی کوئی نیگوشیشنز ہوں گی. اس کے بعد آن ہیلز آف دیٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ چائنا جا رہے ہیں. 14 کو انہوں نے مل رہا ہے پریزیڈنٹ شی کو اور یہی بات چیت ہوگی بیکاز جو اسٹریٹ آف ہارمز کا ایشو ہے وہ ایک درد سر بن چکا ہے امریکہ کے لیے. آئے وہ کچھ اور کرنے تھے اور اسٹریٹ آف ہارمز ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وہ اس کو کھلوا نہیں پا رہے اور اسی کی وجہ سے انہوں نے بلاکیٹ کیا ہے اور اس سے پوری دنیا کی جو اکانومی ہے وہ برے طریقے سے امپیکٹ ہو رہی ہے اور آگے اور زیادہ یہ امپیکٹ بڑھے گا. تو میرا خیال ہے کہ بات چیت کے راستے ابھی تک بند نہیں ہوئے. صرف یہ ہے کہ امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ حاصل کر لے نیگوشیشن سے جو وہ جنگ میں حاصل نہیں کر سکا. اور امریکہ جو ڈکٹیشن کے موڈ میں ہے جو ایران لینے کے لیے تیار نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی چائنا کی وزٹ ہے اس سے پہلے یا اس کے بعد ایک میجر چینج آئے گی. جنرل صاحب دوسری جانب یہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایرانی پارلیمنٹ کے جو اسپیکر ہیں باقر کالیباف, انہوں نے ایک اہم بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اس خطے میں اپنی مداخلت سے جہاز رانی کو خطرے میں ڈال دیا ہے اور گلوبل انرجی سپلائی کو بھی داؤ پر لگا دیا ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقر کالیباف کے بیان کے بعد کیا ایران واقعی کوئی بڑا قدم اٹھانے والا ہے؟ دیکھیں ایران نے تو 30 ڈیز کا الٹیمیٹم دیا ہوا ہے کہ یہ بلاکٹ جو ہے اس کو ختم کیا جائے, ادروائز ان کے پاس حق ہوگا کہ وہ کوئی ایکشن کریں. اس وقت جو بہت کرٹیکل ایک ایسپیکٹ ہے وہ ہے سپر سونک جو ہائپر سونک رادر میں کہوں گا میزائلز کے جو کہ 8-9 ماہ تک وہ ٹریول کرتے ہیں. چائنیز جو میزائل ہیں جس کے بارے میں بہت شکوک و شبہات ہے کہ یہ ایران کے پاس ہے یا نہیں ہے. اگر ہے اور ایک آدھ اگر وارشپ امریکہ کا جو سنک ہو جاتا ہے تو اس سے اس پوری ایکویشن میں بہت بڑی چینج آئے گی. آلدو پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ تھریٹن کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے کسی شپ کے اوپر کوئی فائر ہوتا ہے یا کس قسم کی کارروائی ہوتی ہے تو ہم بہت جو ہے نا وہ تہس نہس کر دیں گے. لیکن یہ باتیں پہلے بھی چلتی رہی ہیں. سو ڈیفینیٹلی پوری دنیا کی ابھی جو ہے نا وہ سپلائی چین جو ہے وہ شکنجے میں ہے اس کی وجہ سے, اور ایران جو ہے وہ بہت برے طریقے سے امپیکٹ ہو رہا ہے اکنامیکلی. ان کا جو ابھی ریال ہے اس کی کنورژن از سم تھنگ لائک نیئر 2 ملین ریال ورسز $1, 1.8 ملین ورسز $1, اور وہ بہت برے طریقے سے ڈپریشیٹ ہو رہا ہے. اب دیکھنا بھی یہ ہوگا کہ چائنا کی کس طرح کی سپورٹ ملتی ہے ایران کو اکنامک یا ویپنز کی فارم میں, جو کہ امریکہ آلدو تھریٹ کر رہا ہے کہ چائنا جو ہے اس کو سپورٹ نہ کرے, لیکن ڈیفینیٹلی انڈر دا سرفس یہ چیزیں ہوں گی. تو میرا خیال ہے کہ ایران بھی کوئی ایسا ایکشن کر سکتا ہے جس سے یہ بلاکیج جو ہے یہ کمپرومائز ہو. ٹھیک ہے عائشہ صاحبہ, آپ کی جانب میں آؤں گا. جس طرح سے جنرل صاحب نے فرمایا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو باقر کالیباف نے ایک بیان دیا ہے بہت اہم بیان, اس کے بعد ایران کوئی واقعی بڑا قدم اٹھانے والے, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ٹھیک ہے, یہی سوال لے کے میں آفتاب صاحب کی جانب بڑھوں گا. آفتاب صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقر کالیباف نے جو ایک اہم بیان دیا ہے اس کے بعد ایران کوئی واقعی بڑا قدم اٹھانے والا؟ نہیں جی, ایران نے اگر کوئی بڑا قدم اٹھانا ہوتا تو اب تک اٹھا چکا ہوتا.
It's a war of constraints and war of tolerance and war of words only. جیسے جن صاحب نے فرمایا ہے کہ جی ہمیں پازیٹیو سائڈ پہ دیکھنا چاہیے, مذاکرات بڑی اچھی طرح آگے بڑھ رہے ہیں اور امید ہے کہ ہفتہ 10 دنوں تک, بیکاز ٹرمپ کے لیے بھی یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. دونوں چیزیں جو انہوں نے مینشن کی ہیں, 1 انٹرنیشنل پریشر, 2 یورپین پریشر, 3 الائیڈ کا جو پریشر ہے گلف کنٹریز کا, ان کا پریشر. ود ان دی امریکہ ٹرمپ کی لوئسٹ پاسبل جو پاپولیرٹی ہے وہ اس وقت 34% پہ آ گئی ہے, اینڈ اٹ از گوئنگ ڈاؤن 1 point per month, meaning that by November they would have gone into 20s, it would have gone into 20s. اور اگر یہ حالت ہوتی ہے تو پھر ریپبلکس کے لیے نومبر میں الیکشن میں جیتنا اور کانگریس اور سینٹ میں میجورٹی ریٹین کرنا 2/3, it will be very difficult. تو یہ بہت بڑا پریشر ہے. نمبر 2 آپ یہ دیکھیں کہ ہرمس معاشی زلزلہ اس نے دیا ہے پوری دنیا کے اندر, اور اٹ از ناٹ افیکٹو آئل اونلی. اس سے فرٹیلائزرز بھی افیکٹ ہو رہے ہیں, اس سے لیتھم گیس بھی افیکٹ ہو رہی ہے, اور تھوڑے عرصے کے بعد آپ کا یہ جو آئی ٹی کی جو انڈسٹری ہے وہ بھی بیٹھنے کے چانسز ہیں. تو کافی چیزیں جو ہیں وہ نقصان دے رہی ہیں. جنگ دونوں نہیں چاہتے, اٹس اے وار آف نروس, اور دونوں ایک دوسرے کو وہ دیکھ رہے ہیں. اور ہرمس جو ہے ایک بہت بڑا ہتھیار ثابت ہوا ہے ایران کے لیے, اور یہ جو ناکہ بندی ہے اس کو میں کہوں گا کہ جی اس کی کوئی اتنی زیادہ افیکٹونیس نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے کل سے ٹرمپ نے پروجیکٹ فریڈم کے نام سے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے, جس پہ وہ کلیم کر رہا ہے کہ میں اسپاٹ کروں گا سب جہازوں کو, جبکہ جہاز جو ہے وہ ہرمس کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکتے, اور اگر داخل ہوئے تو پھر ایران سے بچ نہیں سکیں گے. تو اٹس اے ویری ویری catch-22 ٹائپ آف اے سچویشن, بٹ وی مسٹ بی آپٹیمسٹک, اور ہوپ کرنی چاہیے کہ مذاکرات کامیاب ہوں, اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ٹرمپ جو ہے جو ایوارڈ اور ٹرافی اور جو وہ لینا چاہ رہا تھا, جو جنرل صاحب بھی کہہ رہے تھے, اس کو کسی نہ کسی صورت میں ایک فیس سیونگ مل جائے, اور یہ چیز جو ہے یہ ختم ہو, جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس میں جائے. ایز فار ایز چائنا از کنسرن, جی ان کا یہ بڑا کروشل وزٹ ہے چائنا کی طرف. اگر جنگ جاری رہتی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وزٹ پہلے بھی پوسٹ پون ہو چکا ہے, اور آفٹر دی سینکشنز آن چائنیز کمپنیز, جب سے یہ 5 کمپنیوں کے اوپر سینکشنز لگی ہیں, چائنا میں ریفیوز کہ جی آپ ہماری طرف نہ آئیں, اور اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نہیں جاتے تو اکنامک اور ڈپلومیٹک بہت زیادہ امپلیکیشنز پیدا ہو جائیں گی امریکہ کے لیے. ٹھیک ہے آفتاب صاحب, اگر ہم بات کریں عالمی معیشت کی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آبناء ہرمز کے بندش سے جو ہے عالمی معیشت کو بھی روزانہ کی بنیاد پر جو ہے نقصان ہو رہا ہے, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حال ہی میں جرمنی جو ہے اس نے ایران سے رابطہ کیا آبناء ہرمز کو کھولنے کے حوالے سے. تمام جو معاملات تھے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو عالمی برادری ہے اس کی جانب سے جو امریکہ ہے اس پر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے, اور دباؤ بڑھے گا یہ جو آبناء ہرمز ہے اور تمام معاملات جو ناکہ بندی اس کو ختم کرنے کے حوالے سے یا مستقل سیز فائر کے حوالے سے, کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری جو عالمی برادری ہے وہی اس سے متاثر ہو رہی ہے نا. یہ تو بالکل متاثر ہو رہی ہے, اور جرمنی نہیں جی, اس کے ساتھ اٹلی بھی شامل ہو گیا ہے, اور ان کی ایران کی بڑی اچھی ابھی تک سفارت کاری جا رہی ہے. سب سے جو اچھا سٹیپ ایران نے اٹھایا ہے وہ یہی تھا کہ گلف کنٹریز کو وہ اس نے پرووک نہیں ہونے دیا اور ریٹیلیٹ نہیں کرنے دیا. اور اس میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے, جس کو کہ اسرائیل اور امریکہ ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ یہ آپس میں لڑیں, اور یہ کل سے جو میزائل اٹیکس ہو رہے ہیں یو اے ای کے اندر, یہ بھی اسی سازش کا حصہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑیں. بہت زیادہ انٹرنیشنل پریشر ہے, آپ کو پتہ ہے کہ نیٹو بھی سے بھی ناراض ہوئے ٹرمپ, اور نیٹو ان سے ناراض ہے, یورپین ممالک بھی ان سے ناراض ہیں. تو یہ بہت زیادہ میرا خیال ہے ایران کی نسبت ٹرمپ پہ بہت زیادہ پریشر ہے اس وقت جنگ ختم کرنے کا. اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ویکینڈ کے اوپر وہ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے کہ اگلے پورے ہفتے لوگ اس کے متعلق سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ گیا ہے. اور 59% امریکنز کا خیال ہے کہ یہ اس عہدے کے قابل ہی نہیں ہے.
ذہنی طور پہ اور جس طرح کے یہ بیانات دے رہے ہیں، ہر لمحے کے بعد اس کی جو ٹون ہے، اس کی جو الفاظ ہیں، وہ سب چینج ہو رہے ہیں. جنرل صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا. جس طرح سے آفتاب صاحب نے فرمایا، اب آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کا کیا موقف ہے اس پر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عالمی معیشت ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے اور تمام ہی اس سے متاثر ہو رہے ہیں؟ جی جنرل صاحب. ٹھیک ہے، جنرل صاحب سے ہم دوبارہ رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. جنرل صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی ذرا دوبارہ بولیے گا. جنرل صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آبناء ہرمز کی بندش سے جو عالمی معیشت ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر. کیا دیکھ رہے ہیں کہ عالمی برادری ہے اس کی جانب سے جو امریکی صدر ٹرمپ ہے یا امریکہ پر دباؤ ڈالا جائے گا مکمل مستقل سیز فائر کے حوالے سے یا آبناء ہرمز کے حوالے سے جو ناکہ بندیاں تمام معاملات پر؟ دیکھیں اس جنگ میں جو میرے نزدیک سب سے بڑا نقصان جو ہوا ہے امریکہ کا، ایک تو اکنامک ہوا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آر یو دیر؟ جی 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 جنرل صاحب. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس جنگ میں جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ ہوا ہے کہ امریکہ کی جو کولیشنز ہیں وہ جو ہے وہ کمپرومائز ہو گئی ہیں. امریکہ جو ہے اس کا بہت ہسٹوریکل الائنس تھے یورپ میں. نیٹو جو ہے وہ اس کی بریکیج آپ کو نظر آ رہی ہے. مڈل ایسٹ میں جو اس کے الائنس تھے وہ اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے. اور میرے نزدیک یہ جو بلاکیٹ ہے اس کے پیچھے امریکہ کی ایک یہ بھی موٹیویشن تھی کہ وہ الائنس جنہوں نے ریفیوز کیا کہ وہ امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوانے میں، ان کو بھی یہ پنچ فیل ہو، ان کو یہ پین فیل ہو جب ان تک سپلائز سموتھلی نہیں پہنچتی اور وہ انڈر کمپلشن آ کے امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ملتے ہیں بیکاز ہم سب کا یہ کامن انٹرسٹ بن چکا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولنا ہے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اب جرمنی کو آپ دیکھیں، جرمن چانسلر ہیں انہوں نے بہت ہارڈ سٹانس لیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ امریکن فورسز اگر ہماری کنٹری سے نکلتی ہیں تو آئی ول اپریشیٹ اٹ، اور ہم نیٹو جو ہے وہ خود اپنا دفاع کرے گی. اٹلی نے بہت ہارش سٹینڈ لیا ہے. تو میرے نزدیک یہ جو گلوبل پریشر ہے، چائنا کی طرف سے بہت پریشر ہوگا کیونکہ سننے میں یہی آ رہا ہے کہ چائنا کی یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو وزٹ ہونے جا رہی ہے اس میں اسٹریٹ آف ہارمز کی جو سٹیٹس ہے اس کے اوپر بہت زیادہ بات چیت ہوگی. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ دنیا کا پریشر امریکہ کے اوپر اس وقت بھی ہے اور آئندہ بھی آئے گا کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولا جائے. ٹھیک ہے جنرل صاحب، ساتھ ہی میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے پاس ایران کے جو سمندری حملے ہیں ان کو روکنے کا کوئی ٹھوس حل موجود ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ امریکہ اپنی جو آپشنز ہیں وہ ایگزاسٹ کر چکا ہے، اسی لیے آپ کو اسٹیل میٹ نظر آ رہا ہے. امریکہ کے پاس اس کے بعد دو ہی آپشن رہ گئی تھی، ایک بوٹس آن گراؤنڈ اور دوسرا جو ہے وہ نیوکلیر آپشن. دونوں کے کانسیکوینسز اتنے سویر اور انتھنکیبل ہے کہ امریکہ ہچکچا رہا ہے ان آپشنز کو ایکسرسائز کرنے میں. اگر امریکہ واپس ریورٹ کرتا ہے بمبارڈمنٹ پہ تو پہلے بھی وہ کچھ نہیں حاصل کر سکا، اب بھی وہ کچھ خاص حاصل نہیں کر سکے گا. تو یہ جو اس میں پرشین گلف میں اسٹریٹ آف ہارمز میں جو ایرانین نیوی کے جو افینسو ہے یا وہ جو ان کے ایکشنز ہیں، میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ آپشنز امریکہ کے پاس نہیں ہے. بروٹ فورس اگر وہ یوز کرتا ہے تو دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ، لیکن یہ کہ نارمل کنونشنل سچویشن میں ایرانین جو نیول فورسز ہیں جن کے بارے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کو 8 دفعہ تباہ کر چکے ہیں، بٹ دے آر اسٹل اے پوٹنٹ فورس جو ان کو پرابلم ان کو کریٹ کر سکتے ہیں ان کے لیے. ٹھیک ہے جنرل صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی وزیر جنگ جو پیٹ ہیگسٹ ہیں انہوں نے پریس کانفرنس میں ایک اہم بات کہی. وہ کہتے ہیں کہ ایرانی کہتے ہیں کہ ان کا آبناء ہرمز پر کنٹرول ہے جبکہ ایسا نہیں ہے. مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اگر ایران کا کنٹرول نہیں ہے تو پھر کس کا کنٹرول ہے آبناء ہرمز پر؟ دیکھیں یہ آپ نے ہماری جو جنگ ہوئی تھی انڈیا اس میں بھی یہی دیکھا تھا کہ اپنے انٹرنل آڈینس کو مس لیڈ کرنے کے لیے ایسی باتیں کی جاتی ہیں جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا. پاکستان کے کانٹیکٹ میں انڈیا نے یہاں تک کہا تھا کہ لاہور کی پورٹ ہم نے ڈسٹروائے کر دی ہے، ویئر ایز دیر از نو پورٹ ان لاہور.
اور اسلام آباد کو ہم نے ڈسٹرائے کر دیا ہے, چیف آف آرمی اسٹاف انڈر اریسٹ ہے, لا بلا اس طرح کی چیزیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی پرٹیکولرلی آپ دیکھیں, ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ ساری ایلیمنیٹ ہو چکی ہے, میں کس سے بات کروں, پھر انہیں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. نیوی جو ہے وہ 8 دفعہ تباہ کر چکے ہیں, وہ نیوی ابھی بھی ان کے لیے اگر نیوی 8 دفعہ تباہ ہو چکی ہے تو اسٹریٹ آف ہارمز کھولا ہوا ہونا چاہیے. چائنا کو انہوں نے کہا ہے کہ جی چائنا کی جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوانے کی چائنا میں ایبلٹی نہیں ہے, تو چائنا نے کہا کہ جی اسٹریٹ آف ہارمز تو پہلے کھلا ہوا تھا, یہ تو آپ کی ایکشنز کی وجہ سے بند ہوا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ وہی نیریٹو کا زمانہ ہے جس میں کہ ایسی چیزیں بیچنے کی کوشش کی جاتی ہے جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا, جن کے کوئی بیسز نہیں ہوتے. تو پیٹ ہیگسیت ہو گیا, پریزیڈنٹ ٹرمپ ہو گئے, وہ کسیانی بلی کھمبا نوچے کہ وہ اس طرح کی بات چیت کرتے ہیں جس کا کوئی جواز نہیں بنتا, لیکن یہ ہے کہ وہ بار بار اس طرح کے جو فالس فلیگ آپریشن اور فریب پہ مبنی نیریٹیوز کو تھرو کرتے ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو سب نظر آ رہا ہے کہ ایکچوئل سچویشن کیا آن گراؤنڈ. ٹھیک ہے, ایئر وائس مارشل آفتاب حسین صاحب نے ہمیں ایک بار پھر جوائن کر لیا. آفتاب صاحب, جس طرح کہ ابھی جنرل صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ امریکی وزیر جنگ جو پیٹ ہیگسیٹ ہیں, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی, اس میں انہوں نے کہا کہ ایران سمجھتا ہے کہ ان کا اپنا ہرمز پر کنٹرول ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں, پھر کس کا کنٹرول ہے اپنا ہرمز پر؟ دیکھیں جی, پہلے تو بات ہے کہ آپ نے کبھی یہ لفظ سنا ہے وزیر جنگ کسی ملک کا؟ اٹس اے ویری ویری فنی اپائنٹمنٹ گیون ٹو دی پرسن جو پہلے ڈیفنس منسٹر تھا اور اس کو وزیر جنگ کا خطاب دیا گیا ہے. اور کمنگ آپ کے سوال کی طرف آتے ہوئے, ہرمز کے اوپر جی ابھی بھی جو میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ جو اس کا وہ حصہ ہے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے ایران نے. صدرن حصہ پورا مائنڈ ہے اور ندرن حصہ کے وہ ان کے وہ پورٹس اور وہ جو ان کے پاس باقی چیزیں ہیں اس کی رینج کے اندر ہے. تو میرے اپنے ذاتی خیال میں ایران کا کنٹرول زیادہ ہے اور بلاکیڈ جو ہے وہ ان افیکٹو ہو رہی ہے اس جغرافیائی سچویشن کے مطابق. اور آپ کسی ملک کو تو ہرا سکتے ہیں, آپ کسی ملک کے جغرافیہ کو نہیں ہرا سکتے, یہ بھی ہرمز نے پروو کیا ہے. آفتاب صاحب, ساتھ یہ بھی فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے پاس ایران کے جو سمندری حملے ہیں ان کو روکنے کا کوئی ٹھوس حل موجود ہے آپ کے مطابق؟ ایران نے تو ابھی تک کوئی حملہ نہیں کیا جی. ایران تو کہتا ہے کہ جی اگر میرا تیل نہیں جائے گا تو کسی کا بھی تیل نہیں جائے گا, اور اس نے کافی جہازوں کو گزرنے بھی دیا ہے, لینڈ ہمارے بھی کئی جہاز وہاں سے گزرے ہیں. تو ایران نے اگر حملہ کرنا ہے تو اس کو یہ جو پاس ملا ہے, یہ جو 22 اپریل سے یا 20 اپریل سے جنگ میں ایکسٹینشن بھی ہوئی ہے سیز فائر میں, تو ایران نے اپنی پھر ساری وہ ری گروپنگ اور یہ آپریشن پاز ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں, اس کے اندر اس نے اپنی کیپیبلٹی انہینس تو کی ہوگی. اور جیسے ابھی جنرل صاحب فرما رہے تھے کہ اگر ان کا کیریئر آتا ہے اور یہ ایران اپنا ہائپر سونک سے وہ اس کو تباہ کر دیتا ہے, تو اس کے پاس کیا بچنا ہے امریکہ کے پاس؟ اچھا آفتاب صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب چین اور چائنا جو رشیا ہے اس کے اگر کریکٹر پہ ہم بات کریں, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا کردار ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کا ساتھ وہ دیں گے یا امریکہ اس تنہا محاذ کو سنبھالے گا؟ اس کا کیا دیکھتے ہیں؟ چائنا اور رشیا کا جو کردار ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی چائنا اور رشیا تو بغلیں دبا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ امریکہ انٹینگلڈ ہو گیا ہے, امریکہ پھنس گیا ہے. اس سے زیادہ خوشی کی بات تو دونوں کے لیے ہو ہی نہیں سکتی. کسی حد تک تو آفتاب صاحب, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ اچھا جنرل صاحب, یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا, آپ کیا سمجھتے ہیں چائنا اور رشیا کا کیا کردار ہے, اس کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ایران کا ساتھ دیں گے وہ, امریکہ تنہا رہے گا اس تمام معاملے میں؟ جی ایبسلیوٹلی. دیکھیں رشیا کو امبرائل کیا گیا اور ٹریپ کیا گیا یوکرین میں, آج بھی وہ رشیا جنگ لڑ رہا ہے. تو اب اگر رشیا اور چائنا کو ایک اپرچونٹی مل رہی ہے کہ ان کا رائیول
उसको उस तरह की सिचुएशन में डाला जाए कि उसकी जो डाउनफॉल है वो और ज़्यादा स्पीड अप हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि कोई भी दुश्मन जो है वो इस तरह की अपॉर्चुनिटी को ज़ाया नहीं करेगा। रशिया और चाइना, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि 25 की जो जंगें थीं, जिसमें एक पाकिस्तान और इंडिया की जंग थी और दूसरी ईरान और इजराइल की जंग थी, उसमें डायरेक्टली पाकिस्तान और इंडिया के केस में चाइना वाज बेनिफिशरी, उनकी जो टेक्नोलॉजी है वैलिडेट हुई, और ईरान और इजराइल की जंग में रशिया वाज द बेनिफिशरी। अभी ये जो जंग हो रही है 26 में, इसमें भी अमेरिका, रशिया और चाइना की यही एफर्ट होगी कि अमेरिका यहाँ पे एम्ब्रॉयल हो, अमेरिका यहाँ पे फंसे, उसके ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉसेस हो रहे हैं, और अमेरिका जो है उसकी, आप मैंने जैसे पहले जिक्र किया, सबसे बड़ा नुकसान जो अमेरिका का है कि उसकी जो कोalitions हैं वो ब्रेकअप हो रही हैं। आप देखें इस वक्त अमेरिका के साथ कौन खड़ा है। किसी भी सुपर पावर को देखते हुए दो उसके मेन पहलू मैं देखता हूँ। एक ये है कि उसकी रेट ओवर द वर्ल्ड और उसकी रिस्पेक्ट क्या है। 91 में जब एल्डर बुश ने इराक वार लड़ी तो पूरी दुनिया उसके साथ थी। 2003 में जब यंगर बुश ने दोबारा इराक वॉर लड़ी तो आधी दुनिया अमेरिका के साथ थी। 2017 में जब जेरूसलम को कैपिटल डिक्लेयर किया गया तो आपको याद होगा कि कोई भी उनके साथ नहीं खड़ा था सिवाय उनके जो उनके स्टॉन्चेस्ट एलाइज हैं, और 2026 में इवन स्टॉन्चेस्ट एलाइज भी छोड़ गए हैं। क्या कुछ सोच सकता था कि यूके जो है वो अमेरिका को डंप कर देगा। तो ये वो सिचुएशन है जिसमें अमेरिका अपने आप को बिल्कुल तनहा फील कर रहा है। एंड व्हाई वुड रशिया एंड चाइना हेल्प अमेरिका टू गेट आउट ऑफ ए सिचुएशन जो कि उनका एक दुश्मन और उनका राइवल है। वो तो चाहेंगे कि अमेरिका, ये जो अमेरिका है वो इस मामले में फंसा रहे, और ना सिर्फ ये कि वो फंसा रहे बल्कि कोई उसके रेस्क्यू और उसकी हेल्प के लिए भी ना आए। तो मेरे नज़दीक दोनों ममालिक अंडर द सरफेस ईरान को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, जनरल समरीज सालिक दिफाई तज्जियाकार थे, एयर मार्शल रिटायर्ड आफ्ताब हुसैन तज्जियाकार हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के शो में हम बात कर रहे थे कि जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि अब जो सिचुएशन है वो किस तरफ जाएगी। हमने देखा कि ईरान की जानिब से कहा जा रहा है कि उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमीरात पर जो हमले किए, लेकिन अभी तक ईरान की जानिब से इसकी तस्दीक नहीं की गई। प्रोग्राम न्यूज़लैंड से अपने मेज़बान सैयद ताहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।